مظہر عباس صاحب، اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جس کی طرف بھٹی صاحب نے کچھ آغاز میں اشارہ کیا. امریکہ 2024 میں غالباً سعودی عرب یہی پارٹنرشپ امریکہ سے چاہتا تھا، یہ فیسیلیٹیشن چاہتا تھا، لیکن اب اس کو پاکستان کی طرف یہ چیز مل گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان اور امریکہ جس کے ابھی تعلقات ذرا بہتر ہوئے تھے، وہاں پر کچھ چیزیں ساور ہو سکتی ہیں، امریکہ کو اس سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علینا، میں تو اس کو تھوڑا سا بہت ظاہر ہے، بہت ہی ہسٹورک ایگریمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کی ڈیٹیلز صحیح معنوں میں ابھی نہیں پتہ چلی کہ ظاہر اسٹریٹجک جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آف الرٹ بھی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ معاہدہ اس کی جو ٹائمنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹائمنگ اس لحاظ سے ہے کہ اسرائیل نے ٹریڈیشنلی جو ہوتا تھا کہ غزہ پہ یا کسی ایک ملک پہ اٹیک کر دیا، کوئی 6 کنٹریز اس وقت اس کانفلکٹ میں انوالوڈ ہیں جو اسرائیل کی ایگریشن کا شکار ہو چکی ہیں. اب یہ معاہدہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب غالباً یہ تھریٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. جب آپ سعودی عرب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے پاکستان کھڑا ہوگا، اور ظاہر ہے اس معاہدے کے بعد پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا، تو ہم اس کانفلکٹ میں بھی ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے میرا خیال ہے یقینی طور پہ اس بات پہ غور کیا گیا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے اسرائیل اور کسی حد تک امریکہ کو پاکستان کا نیوکلیئر وہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کھٹکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. اور نیتن یاہو نے اپنے بیانات میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے. پاکستان اور ایران 2 ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو کھٹکتے ہیں اس لحاظ سے. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ظاہر ہے سعودی عرب کے لیے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ جو ہے بہت اس وقت اسلامک کنٹری میں سب سے آرگنائز اور سب سے اسٹرانگ وہ ہے فورس. لیکن ہمیں سعودی عرب سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائنینشلی یس، اکنامکلی کیا ہوگا؟ ہمارا ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے بے روزگاری. ہمارے یہاں جو 70s میں جب عرب کنٹریز ملے تھے تو پاکستان کے بے شمار لوگ جو ہے انہوں نے جا کے مڈل ایسٹ میں نوکریاں کی تھیں، ان کے لیے نوکریوں کے دروازے کھلے تھے. اب پچھلے چند سالوں میں وہ نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اس میں کیا اس معاہدے کے تحت، کیا اس معاہدے کے بعد جو ہے دوبارہ اس طرح کی کوئی اکنامک جو ہے بینیفٹ جو ہے پاکستان کو اس لحاظ سے پہنچے گا کہ ان کے بے روزگار لوگ جو یہاں سے ہیں وہ سعودی عرب جا کے. دوسرے یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں سمیت مڈل ایسٹ میں کئی بے شمار پاکستانی جو ہے قید میں ہیں سعودی عرب کی، اور مختلف سزائیں کاٹ رہے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی فیملیز کا کہنا ہے کہ وہ خامخواہی گرفتار ہیں اس میں. تو یہ جو پاکستان کو اس لیے اس لحاظ سے بھی دیکھنا پڑے گا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے آج امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے، اور امریکہ یقینی طور پہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا، واچ کر رہا ہوگا کہ ہمارا جو یہ اسٹریٹجک وہ ہے وہ کس لحاظ سے، اور اسرائیل کے لیے، کیونکہ امریکہ بہرحال اسرائیل کا محافظ ہے، اور وہ اس معاہدے کو اس نقطۂ نظر سے بھی یقینی طور پہ دیکھ رہا ہوگا. دوسرا، پچھلے 1 سال میں چائنا نے جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، وہ سعودی عرب اور ایران کو ملانے کا اور سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے کا فیصلہ. اب اس پورے اگر سینیریو میں دیکھیں آپ تو پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے. جہاں اہمیت بڑھی ہے وہاں خطرات بھی بڑھے ہیں، اور ان خطرات پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ایک طرف ایسٹرن بارڈر انڈیا، ویسٹرن بارڈر افغانستان، اور اب ہم مڈل ایسٹ میں چلے گئے ہیں. تو اب ہم جب مڈل ایسٹ میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ وہاں اسرائیل، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ جو آپ یہ اہم بات کریں، اس کے اندر ایک نقطہ شاید ابھی ہم بھول گئے، یمن، سعودیہ کا جو یمن کے ساتھ تنازع ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا اور اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بھی اس میں پھر براہ راست انوالو ہو گئے؟ جب گئے تھے
جب جنرل راحیل شریف گئے تھے، وہ بھی تو ایک فورس کے ادھر جو ہے ان کو ہیڈ کر رہے ہیں نا. تو ہمیں اس لحاظ سے، اس نقطۂ نظر سے، اکنامکلی، اسٹریٹجکلی اور ایون ادروائز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر، اکنامکلی بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، آئی تھنک اس میں ایک تو آپ نے جی میں جو آپ نے یمن کا ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا جب یمن کا معاملہ تھا تو اس وقت پاکستان نے نہ سعودی عرب کی پوزیشن لی تھی، نہ ایران کی لی تھی، بلکہ ہم نے کوشش کی تھی ایک سال اس کا کردار ادا کرے. تو وہ تو ہماری اسٹیٹ پوزیشن تھی اور وہ پارلیمنٹ نے کی تھی. مائنڈ یو، یہ ایک آرگومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایگزیکٹو لیول پہ ہوا ہے، پارلیمنٹ کو اس میں ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا ہے. لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس خطے کی ایک کمپلیکسٹی رہی ہے کہ اگر ہم ایران سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو معاملہ ہے، سعودی عرب سے ہوتے ہیں تو ایک الگ ایشو ہے. یہاں پہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی یہ رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اگر بہتر ہوتا یہ پارلیمنٹ سے ہو جاتا. لیکن ہم نے یمن کے معاملے میں ایک نیوٹرل پوزیشن رکھی تھی. بٹ اب کیا ہوگی، ایک سوال یہ نشان ہے. نہیں، امپورٹنٹ یہی ہے کہ اب اگر کچھ لوگ اس کو شاید اگر یہ اس تناظر میں دیکھیں کہ دیکھیں سعودی عرب سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تھریٹ بن جائیں گے ایران کے لیے. میرے خیال سے اس وقت ایسے معاملات نہیں ہیں ایٹ لیسٹ. اور اس وقت مجھے لگتا ہے، جو میری ریڈنگ ہے خاص طور پہ ابھی ہم نے یہ جو مسلم کنٹریز کی پورا ایک کانفرنس دیکھی، کہ ایران شاید نہیں سمجھتا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب ہمارے لیے تھریٹ نمبر 1 ہے. سملرلی سعودیہ کے لیے بھی تھریٹ نمبر 1 ایران نہیں ہے. اس خطے میں اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ اسرائیل ہے، بیکڈ بائی یو ایس. تو آئی ہوپ یہ دونوں کنٹریز اس پہ بڑے کلیئر ہوں کہ پاکستان کا سپورٹ کرنا سعودی عرب کو ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کے کیمپ میں چلے گئے اور ایران کے خلاف ہو گئے. کیونکہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جو ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے، انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے ان کی پارلیمنٹ نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو یہ ڈیوائیڈ، یہ جو ہمارے ایران کے معاملے کے اوپر، جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو سعودیہ نے بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. ایگزیکٹلی. اور اس وقت بھی تمام عرب ممالک اکٹھے ہوئے تھے، تو یہی تھا نا کہ کس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ڈیوائیڈ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہو کہ نہیں دیکھا کہ پاکستان یہ امپیکٹ کر رہا ہے تو پھر ایران کے لیے بھی اچھا سگنل نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ ان کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کوشش، بٹ میری ریڈنگ یہ کہ ایز اف ناؤ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا ایک یہ کنسرن ہمیں ضرور ہوگا کیونکہ ہم امریکہ سے قریب ہو رہے ہیں، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا اس پہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کو وہ اتنا کمفرٹیبل نہ ہو، کیونکہ اب تک تو وہ ضامن بنے ہوئے تھے سیکیورٹی کے. لیکن کیونکہ ایک اتنا بڑا ایڈونچر ہوا ہے اس وقت ان کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے قطر میں، جس پہ امریکہ بھی پتہ نہیں وہ ساتھ تھے یا نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے ان کے لیے کمفرٹیبل سچویشن تو یہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اوبیسلی اسلحہ بہت زیادہ بیچتے ہیں وہ عرب ممالک کو، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے. تو یہ کنسرن تو ہے. ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی امریکہ کا کوئی اس پہ ریاکشن زیادہ سخت نہ ہو، کیونکہ گلف کنٹریز کو وہ ٹیک آن کرنا یا ان کے خلاف ہونا وہ بھی ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے امیڈیٹلی نہ ہو، لیکن اگر یہ ارینجمنٹ یا اگریمنٹ آگے بڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کا اینڈ کیا ہو، کیا ہم کوئی بیسز اپنے دیں گے قطر میں، سعودی عرب میں، کیا معاملہ یہاں تک جائے گا. جی نہیں، اور ان ڈیٹیلز میں ابھی تو یہ نہیں ہوگا، بٹ اگر یہ ایک الائنس چلتا ہے اس طرح کا اگریمنٹ، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اگر ہم واقعی ہم نے ایک سیکیورٹی کے گارنٹی کرنی ہے ان کی، تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے بیسز ہوں ہمارے، یو نیور نو. وہ اوبیسلی اس لیول پہ ایک ضرور یو ایس کو کنسرن ہوگا کہ یار ابھی ہمارے بیسز ہیں. ہم ایک اور پوائنٹ مس کر رہے ہیں. اگر ہم یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کو یا یو ایس کا کردار اس میں کریں تو چائنا کا جو انڈائریکٹ انفلوئنس ہے تھرو پاکستان اس ساری کلاؤڈ کے اوپر، آئی تھنک وہ بھی شاید یو ایس کو کھٹکے. محمل ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آئی تھنک اس کے اوپر. نہیں، میں لینا میں اس بات کے اوپر ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے، ایران کے اوپر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو سب نے یہ دیکھا کہ ایک سرپرائزنگلی ایران نے جس طریقے سے ان کو ایک جوابی کارروائی کی وہ بھی لوگ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اسرائیل بھی شاید یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن باقی عرب ممالک نے یہ دیکھا کہ شاید وہ اس طریقے سے وہ نہ کر سکے رسپونڈ اگر ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو پیکٹ ہے اس کی بہت اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک بیلنس کرتا ہے اپنے ایران، ظاہر بات ہے ہمارا نیبر بھی ہے اور ہمارے سے بڑے کلوز ٹائز بھی، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی. تو اسی طرح سے امریکہ اور چائنا کے ساتھ بھی، چائنا ہمارا بہت کلوز ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہم بیلنس کریں. تو ایسا کوئی بات نہیں، اصل میں کامن اینیمی اس وقت ہے ہی اسرائیل، اور یہ اسرائیل ہی کی وجہ سے ہوا ہے. آج اگر یہ نئے بلاکس بن رہے ہیں تو یہ اسرائیل ایبسولوٹلی وہ تو چیز اسٹیبلشڈ ہے. بٹ ہم یہ ایکسپلور کر رہے تھے کہ امریکہ کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں امریکہ اس کے اوپر اس کو اپنے خلاف یا اپنی کم ہوتی ہوئی کلاؤڈ کے خلاف کوئی اقدام سمجھ سکتا ہے، کیونکہ آبویسلی انڈائریکٹلی چائنیز انفلوئنس اس سے بڑھتا ہے.